معزز و مقتدر نائبان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ عزیزان گرام وقار، حاضرین، جاورا کے غیور مسلمانوں، آپ کا یہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جاورا پر گنبد خضرا کے مکین کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً رات کی ان ٹھنڈیوں میں اور اپنے بستر کو چھوڑ کر اس طرح جگہ نہ ملنے پر بھی کھڑے ہو کر کے سننے والا مجمع کسی دنیا دار نیتا کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مصطفیٰ کے نام پر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور ہم بات بھی یہی کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو کی ابتدا اسی نام پاک سے ہے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بھی اسی نام پاک سے ہے۔ ہم سب نے بچپن سے یہ سنا ہے اپنی تربیت میں اپنے ماں باپ سے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے، میری نس نس بولے نبی نبی۔ جس مجمع کا اور جس معاشرے کی تربیت اس نام پاک کے ساتھ کی گئی ہو تو میرا یہ وجدان ہے کہ یہ ہمارا مجمع، یہ ہمارا نوجوان تھوڑا راستے سے بھٹکا تو ہے، گنہگار تو ہوا ہے، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہوا۔ آج ہزار گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا، لاکھوں بدعمالیوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہوگا، لیکن میرا یقین ہے جس دن اس نام پاک پر آواز دی جائے یہ سب گردن لے کر تیار کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ عز و جل ان جذبوں کو سلامت رکھے۔ جاورا میں قدم رکھتے ہی آپ کے مجمع سے جیسا پہلا اتفاق ہوا، جو نام پاک نعروں میں سنائی دینے لگا وہ پورے جسم کو گدگدا دیتا ہے۔ پوری گلی سے لے کر یہاں تک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہوں۔ میرے عزیزوں،
اب آپ کافی گرم ہو چکے ہیں، میری تقریر پوری ہونے دیں۔ اب گفتگو کے بعد ہم سب مل کر نعرے لگائیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جو یہ آواز نکل رہی ہے یہ صرف در و دیوار گونج رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ دلی تک بھی یہ آواز جاتی ہے۔ ہاں یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں اور کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں تمہارے چہروں کی مسکان دیکھ کر۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی داڑیاں اجڑ جائیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی ٹوپیاں اڑ جائیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ نکمے رہیں، کسی کام کے لائق نہ رہیں۔ انہوں نے ساری لابیاں، ساری ایجنسیاں اگر کسی کے پیچھے لگائی ہے تو یہ غریب مسلمانوں کے پیچھے لگایا ہے۔ اس کے باوجود میں انہیں یہ میسج دیتا ہوں، تم غلطی کر رہے ہو، اس قوم کے پیچھے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہو جس قوم نے حسین اعظم کو بچپن سے سنا ہو، جو اپنے 1000 ٹکڑے میدان میں ہو جانے کے بعد بھی سینہ سپر رہا ہو اور وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو صرف حسینی قوم کے اندر ہے۔ اور الحمدللہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی گھرانے کے عاشق ہیں۔ اب بات توجہ سے سنیں، یہ خام خیالی ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے۔ ہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانا اور ایک گوفے میں بیٹھ کر کے اس کو نشر کرنا، اس کو کمال اور بہادری نہیں کہا جاتا۔ ہاں ان پاکھنڈیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گستاخیاں کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لومڑی کی طرح اندر گھسے ہوئے۔ ارے ظالموں، ہم نے تو تمہیں 6 مہینے سے للکارا ہے، بچہ ہماری قوم کا للکار رہا ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے کہ گستاخی کرنے والوں کی نیند حرام ہے۔ 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں بم لگنے لگتا ہے۔ ارے یہ 8 سال کا بچہ اندر آ گیا، یہ آتنکوادی تھا۔ تمہیں 8 سال کے بچوں سے ڈر لگتا ہے اور تم باہر آنا چاہتے ہو تو 10-12 باڈی گارڈ کے بغیر آ نہیں سکتے۔ اس سے بڑی ذلت تمہاری کیا ہے؟ آؤ اس نبی پاک کے قدموں میں پلنے والا مجھ جیسا کتا ہزاروں کے مجمع میں اکیلا کھڑا رہتا ہے۔ ہم نے کبھی آج تک باڈی گارڈ نہیں بنائے، ہم نے آج تک کبھی باڈی گارڈ نہیں بنائے۔ یہ ہزاروں کا مجمع جس میں ہم تنے تنہا رہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہم حق پر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی علامت جس کے پاس ہو، ایمان جس کے سینے میں ہو، بھلا اسے دنیا کا کیا خوف ہے۔ اے سنی مسلمانوں، آپ کو بھی کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری طاقت، ساری حکومت، ساری سیاست آج جو بھی بول رہی ہو، جو کچھ بھی پروپیگنڈے کر رہی ہو، سب سن لو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ آپ کو پتہ ہے روم ایک ایسے ملک کا نام ہے جو اس زمانے میں سپر پاور تھا، اور دوسرا سپر پاور کسرا، ایران۔ آج جیسے امریکہ اور رشیا کی پوزیشن ہے یا امریکہ اور چائنا کی پوزیشن ہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کو سپر پاور مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم، یہ 2 سپر پاور طاقتوں سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے میرے آقا کے چند غلام، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں، جن کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ مدینے سے نکل کر جب ایران کی سرحدوں کو پھلانتے ہوئے آتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی یہ جماعت نے کسرا کے تخت کو بھی پلٹا، قیصر کے تخت کو بھی پلٹ دیا۔ سپر پاور طاقتیں اگر کسی سے گری ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پلنے والے غلاموں سے پلی، بدل گئی، دنیا نے دیکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خوف جو انہیں لاحق ہے وہ اسی بات کا ہے۔
آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آدمی کو جس بات کا خوف ہوتا ہے وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے. ہاں، جب کسی کو زیادہ خوف آ جائے تو جلاب لگ جاتے ہیں یا الٹیاں کرنے لگتا ہے. تو ان پاکھنڈیوں کو آپ دیکھیں، یا تو یہ الٹیاں کر رہے ہیں یا جلاب کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے، وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو یہ مسلمان 2029 میں پرائم منسٹر بن جائیں گے. سن رہے نا آپ؟ یہ خوف ہے، انہونا خوف، اندرونی خوف ہے کہ 2029 میں یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا. کبھی کہا؟ ارے ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ایسے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے دینے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. ہاں، جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ان کو کڑک لگ گیا ہے، نہ وہ اب انڈا دے سکتے ہیں نہ بچے دے سکتے. اکثر لیڈروں کا ہمارا تو حال یہی ہے. جن مسلمانوں کو ہم اوپر بٹھائے ہیں، ہاں، جس مرغی کو آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے یہاں کڑک کہتے ہیں، کہ وہ اب انڈا بھی نہیں دے سکتی، کچھ کرتی بھی نہیں ہے. وہ کوئی قریب جائے تو جھلاتی ہے، چلانے لگتی ہے. ہمارے نیتاؤں کا اور ہمارے لیڈروں کا جن کو آپ نے اوپر تک پہنچایا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کڑک لگ گیا ہے. اب اگر کوئی جاتا بھی ہے تو چلاتے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ خیر، ان سے ہمیں کون سی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ کون سے پرائم منسٹر بنیں گے؟ یہ تو ان کی پوری زندگی کسی کی دھوتی میں بیٹھنے میں، کسی کی ساڑی میں بیٹھنے میں چلی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. میرے جملے تھوڑے سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میرے عزیزوں، ہمیں آج تک ہماری قیادت نہیں مل پا رہی ہے. مختلف جگہوں پر بانٹ دیا گیا ہے اس امت کو، کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں جا کر، اور اگر گئے تو گئے لیکن کبھی امت کی ترجمانی بھی نہیں کی آج تک. کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات تک نہیں کرتے. کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا ہے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ پھر ڈر کس بات کا ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے 2029 میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. میرے عزیزوں، یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے. اور اگر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر پورا ہو کر بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ اقبال کا وہ شعر جو میں پڑھ رہا تھا، اقبال کا وہ شعر جو میں نے پڑھا ابھی، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محمد عربی کے جوان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ وارث ہیں کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، ہم وارث ہیں صلاح الدین ایوبی کے، ہم وارث ہیں شہاب الدین غوری کے، ہم وارث ہیں شہید ٹیپو سلطان کے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں غیور نوجوان اور بہادروں کی ایک لمبی فہرست ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہزار تم ڈرا لو، جس قوم میں ہر سال ابتدا ہی کربلا کی داستان سے ہوتی ہے. ہاں، سنایا جاتا ہے، لیکن آج کے بعد ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کربلا کی داستان سننا لیکن رو رو کر کے چھلے مت جانا. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں سنایا جاتا، بلکہ جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اے غیور جوان، دیکھ اس حسین اعظم کو جو اپنے چھوٹے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی گردن یزید کی طرف جھکاتا نہیں ہے. یہ جذبہ ہو. ہاں، غم تو ہے، سب کو ہے، ہمیں بھی ہے. وہ دردناک منظر، اس کا غم تو سب کو ہے، لیکن کربلا صرف غم منانے کے لیے نہیں اور صرف رونے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. اب یہ نوجوان، میں جس علاقے میں بھی جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے. یہ ہر جگہ سے بیدار ہوتے ہوئے نوجوان. اب مجھے 6 مہینے پہلے تو سوچتا تھا کہ یہ ظالم پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوں گے، 2029 میں ایسا ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا. لیکن اب اس مجمع کو دیکھ کر کے یقین بھی ہونے لگ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم اب ایک پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے.
ہمارے ہزار اختلافات ہوں، ہمارے ہزار اختلافات ہوں، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم سب اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اس نام پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر یہ ایسی ہے کہ ہر قلب کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ نام پاک۔ عزیزان گرام وقار، میں آج بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس پوری بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا ہے کون؟ میں بڑی تلاش کے ساتھ کہتا ہوں، کون ہے جس کو آپ